بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فرشتوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کا ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کافروں کے دل میں خوف ڈالے گا، اور ساتھ فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ کافروں کو قتل کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم دو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو خالی کن کا لفظ کہہ کے تمام قریش اسلام کے دشمن اسی وقت ختم ہو سکتے تھے، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہٰذا جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ نے فرشتوں کو لڑنے کے لیے کیوں بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ سکھا رہے تھے، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ جنگ بدر آخری جنگ نہیں ہے، اس کے آگے بہت سی اور جنگیں ہوں گی، اور اگر اسلام پھیلے گا تو مسلمانوں کے لیے قتال فی سبیل اللہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی اگر دشمن جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو پھر مسلمان جن کے ساتھ اللہ ہیں وہ کیوں نہ لڑیں؟ وہ کیوں خاموشی سے انتظار کریں کہ اللہ کن کا لفظ کہہ کے تمام دشمن کو غرق کر دیں، لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ جب اللہ نے مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ڈالی ہے تو قتال فی سبیل اللہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی اللہ نے پھر انسان کے اندر اتنی قوت اور طاقت، اتنی ہمت کیوں ڈالی ہے اگر انسان نے لڑنا ہی نہیں تھا؟ لہٰذا اللہ نے فرشتوں کو ضرور بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے انشور کیا کہ جنگ ہونا لازم ہے، قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے سیکھنا لازم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دوسرا سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو انسٹرکشنز فرشتوں کو دیا، وہ تمام انسٹرکشنز اللہ مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یعنی اللہ مسلمانوں کو صرف یہ بات کہہ سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے، لیکن ساتھ یہ بتانا کہ فرشتے کیا کریں گے، کس طریقے سے مسلمانوں کی ایمان کو مضبوط کریں گے، کس طریقے سے کافروں کو قتل کریں گے، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ پہلی جنگ تھی جب وہ قریش کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور بہت سے مسلمانوں کا ایمان کمزور تھا، بہت سے مسلمان گھبرائے ہوئے تھے۔ جب اللہ نے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ فرشتے آئیں گے تو کچھ لوگ یہ بھی کنفیوز تھے کہ فرشتے تو آئیں گے لیکن وہ کریں گے کیا؟ کیا فرشتے نیچے زمین پہ آ کے ہمارے لیے دعا مانگیں گے؟ یعنی وہ ہماری مدد کس طریقے سے کریں گے؟ اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ فرشتے ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ مل کے کافروں کو قتل کریں گے، تب بہت سے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ اللہ جانتے تھے کہ ان کے لیے یہ پیغام سننا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دوبارہ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے بدر اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، اللہ مسلمانوں کو شاباشی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کو دوبارہ اسلام کے بارے میں سکھا رہے تھے۔ اور مسلمانوں کو یہ بات سکھانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اتنے سال ظلم اور زیادتی کے بعد، اتنی جو مشکلات مسلمانوں نے دیکھی، اس کے بعد بدر سب سے پہلی کامیابی تھی۔ یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملے گا اور پورے عرب میں ان کا ایک نام بنے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، مسلمان یہ تو سمجھ گئے تھے کہ مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے سال مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اب ان کو سکھایا جا رہا تھا کہ کامیابی اس سے بڑا امتحان ہے، اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ ان کو اب دوبارہ سے سکھایا جا رہا تھا کہ اب کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اب ضرورت ہے بار بار اپنے ایمان کو دیکھنے کی، کیونکہ جہاں پر کامیابی، قوت، طاقت، دولت، سٹیٹس، یہ چیزیں آ جائیں، وہاں پر لازماً فتناز بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ آیت 25 میں مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو فتنہ سے دور رکھیں۔ یعنی فتنہ صرف ان لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتی جن کے دلوں میں بیماری ہے، جیسے منافقین۔ فتناز ان کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں جن کے دل صاف ہے، اگر وہ لوگ اپنے دل پر چیک نہ رکھیں۔ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ بے شک الرحمن ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ بدر یوم فرقان تھا۔ بدر ایک ایسا دن تھا جس میں اللہ پورے عرب کو دکھا رہے تھے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اب اس فرقان کے بعد تمام عرب، مشرکین، منافقین، یہودی، سارے لوگ بہت غور سے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس وقت اگر مسلمان بدر میں جیتنے کے بعد فتناس کے پیچھے بھاگیں گے، دولت اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگیں گے، تو پھر کافر اس وقت یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے؟ یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے؟ اللہ ان لوگوں کے سائڈ پہ ہے، لیکن یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فتناس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لہٰذا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟
یعنی اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ اب وہ اسلام کو زیادہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فرقان کے بعد، لہٰذا وہ بہت زیادہ اپنے ایمان اور اپنے بیہیویئر پر چیک رکھیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ غرور بھی کبھی کبھی ایک فتنہ ہو سکتا ہے۔ یعنی فتنے کا صرف یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی انسان یا کوئی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی کبھی آپ خود اپنا فتنہ بن جاتے ہیں۔ انسان میں اتنا غرور آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یعنی جب اس کو کامیابی ملتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی اس کو اپنی انٹیلیکٹ، اپنے کانفیڈنس، اپنی عقل کی وجہ سے ملی ہے۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود کامیابی حاصل کر سکے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 26 میں اللہ مسلمانوں کو ہمبل کروا رہے ہیں، ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، تاکہ ان کے اندر غرور نہ آئے، وہ اپنے آپ کو ہی، اپنے ایگو کو فتنہ نہ بنا لیں۔ اسی لیے اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ شروع میں جب وہ مکہ میں تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، اور اس وقت قریش کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں بہت خوف تھا۔ ان کے پاس نہ اسٹیٹس، نہ دولت، نہ فوج تھا، وہ اپنی حفاظت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جس نے اس وقت ان کو مکہ میں بچا لیا، ان کے لیے مدینہ جیسا شہر تیار کیا، اور آج بدر میں ان کو اتنی زبردست کامیابی دی، خاص طور پہ ایسی جنگ میں جس میں مسلمان بہت کم تھے، ان کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھا، اور وہ پورے عرب کے سب سے طاقتور فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو ہمبل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو فوراً یاد کروائیں کہ آپ کی شروعات کیا تھی، آپ اس کامیابی کے قابل نہیں تھے، وہ صرف اللہ ہی ہے جس نے آپ کو یہ کامیابی دی ہے۔ یعنی اگر یہ کامیابی واقعی صرف مسلمانوں کی وجہ سے تھی، کیونکہ ان کے اندر کانفیڈنس بہت تھا اور وہ بہت ہمت والے تھے، تو پھر مکہ میں جب ان کی تعداد بہت کم تھی، اس وقت ان کے دلوں میں اتنا خوف اور ڈر کیوں تھا؟ یعنی بدر میں بھی ان کی تعداد بہت کم تھی، تو اگر جنگ بدر میں جو ان کو کامیابی ملی ہے اس میں صرف مسلمانوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھے اور بہت ہمت والے تھے، تو مکہ میں بھی جب ان کی تعداد بہت کم تھی، اس وقت وہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ یعنی ہم جانتے ہیں اسلامک ہسٹری میں کہ بہت سے صحابہ تھے جن کا ایمان اس وقت بھی بہت مضبوط تھا، لیکن ساتھ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو قریش کے ظلم سے بہت گھبراتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لہٰذا اللہ اس خوف اور ڈر کا ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ آج جو ان کو کامیابی ملی ہے، یہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر وہ بدر میں بہت ہمت سے لڑے ہیں تو وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہمت اور طاقت ڈالی ہے، ورنہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ لہٰذا یہ اب غرور کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ آیت 27 میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کبھی نہ جانا، اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہ جانا، جو آپ نے عہد لے لیا ہے رسول سے، اس کے خلاف کبھی نہ جانا، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں۔ بلکہ اس کے ساتھ اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ دولت، مال، اولاد، یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں۔ لہٰذا اب جنگ بدر کے بعد جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا اور پورے عرب میں ایک سٹیٹس ان کو مل گیا تھا، اللہ ان کو خبردار کرے تھے کہ اس مال سے اور سٹیٹس سے محبت نہ کرنا، یہ تمام چیزیں فتنہ ہے، اپنے ایمان کے اوپر بار بار چیک رکھنا۔ جو دنیاوی چیز اللہ آپ کو دے دیتا ہے اس کو انجوائے کریں اور ساتھ اس کو دین کے لیے بھی استعمال کریں، لیکن اس سے obsess نہ کریں، اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اسے شدت سے محبت نہ کریں۔ آج اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں، ممکن ہے کہ کل آپ کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، لیکن اس وقت گھبرانے والی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ دولت اور سٹیٹس کے لیے اپنی زندگی نہیں جی رہے تھے، آپ جنگوں میں شریک دولت اور سٹیٹس کے لیے نہیں ہو رہے تھے، وہ تو آپ توحید کے لیے کر رہے تھے، اسلام کے لیے کر رہے تھے۔ تو چاہے آپ کے پاس اللہ دولت اور سٹیٹس آپ کو دے یا آپ سے چھین لے، اسلام اور توحید آپ کا مقصد تو ادھر کا ادھر ہی ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کو شاید یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ اتنی مشکلات کے بعد جب مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے تو اللہ ان کو فتناس کے بارے میں کیوں سکھا رہے ہیں؟ دولت اور سٹیٹس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان چیزوں سے محبت نہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ کیا اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہ چیز واضح نہیں کر دیا کہ وہ دولت سے محبت نہیں کرتے، وہ سٹیٹس سے محبت نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اسٹرگل سے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ پھر ان کو اتنا زیادہ خبردار کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اس وقت ان کے لیے یہ بات تھوڑی سی اسٹرینج ہوگی، لیکن کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ بدر کے 1 سال کے بعد جنگ احد میں مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوں گی، کس طریقے سے تیر انداز نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کریں گے،
کس طریقے سے مسلمان نبی کو جنگ کے میدان میں چھوڑ کے احد کے پہاڑ پر بھاگ جائیں گے، یہ تمام چیزیں اللہ کو معلوم تھی، اسی لیے وہ بار بار مسلمانوں کو خبردار کر رہے تھے۔ تو اس وقت تو مسلمانوں کے لیے یہ بات شاید تھوڑی سی عجیب ہو، لیکن جب 1 سال کے بعد جنگ احد ہوا اور انہوں نے خود اپنی حرکتیں دیکھیں، تب بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ جنگ بدر کے بعد اللہ ان کو خبردار کیوں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کو سمجھ آئی کہ چاہے انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کے دلوں میں پھر بھی فتناز آئے، یعنی تب ان کو احساس ہوا کہ اپنے آپ کو فتنہ سے دور رکھنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ کافی مشکل ہے۔ ساتھ ہی اللہ پھر مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اولاد بھی آپ کے لیے فتنہ ہے، یعنی انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر بری چیز سے دور رکھے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس کو بہترین زندگی دے۔ لیکن اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے واپس اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کے غلام ہے، انہوں نے بھی واپس اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ لہٰذا بدر کے بعد اللہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ صرف دولت اور اسٹیٹس نہیں، بلکہ اولاد بھی فتنہ ہے، اولاد سے بھی شدت سے محبت نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ بدر پہلی جنگ ہے، آگے بہت سی اور جنگیں ہوں گی۔ اسلام کی خاطر مسلمانوں نے قتال فی سبیل اللہ بہت دفعہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ شدت سے اپنی اولاد سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سے مسلمان شاید گھر میں رہنا پسند کریں، قتال فی سبیل اللہ سے گھبرائیں، موت سے گھبرائیں، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ان چیزوں سے گھبرائیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو پھر ان کی اولاد بھی بڑے ہو کے یہی کام کرے گی، یعنی جو اسلام کی اگلی جنریشن ہے وہ بھی جہاد سے گھبرائے گی، قتال فی سبیل اللہ سے بھاگے گی، دنیا سے شدت سے محبت کرے گی، اور پھر اس وقت ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان آیات کا کیا فائدہ تھا۔ اللہ نے یہ باتیں مسلمانوں کو اس وقت نہیں کہیں جب مسلمان مکہ میں تھے، جب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ جب آپ کی زندگی میں بہت سے مشکلات ہوں، اس وقت انسان کا سب سے بہترین ورژن باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اتنا کچھ کھو چکے ہوتے ہیں کہ مزید چیزیں کھونے کا ڈر آپ کے اندر نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کا سب سے بہترین ورژن باہر نکلتا ہے، اس وقت انسان کا صحیح پوٹینشیل باہر نکلتا ہے، اس وقت وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں گھبراتا۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں کامیابی، مال، دولت، آرام، قوت، طاقت، یہ چیزیں آ جائیں، پھر فتنس کی وجہ سے کبھی کبھی اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ دنیاوی چیزوں سے بہت آسانی سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ نے یہ تمام آیات مکہ میں نازل نہیں کیا، وہاں پہ نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب آ کے کیونکہ مسلمانوں نے کامیابی دیکھی ہے، اس وقت اللہ ان کو بار بار خبردار کرے کہ ایمان پہ چیک رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخر کار کیا یہی بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا تھا فرقان کے فوراً بعد؟ جب ان کو فرقان ملا اور سمندر کے 2 حصے ہو گئے، تو جیسے ان کو آزادی ملی، سب سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بت کی فرمائش کی، یعنی جب وہ فرعون کے قوم میں تھے اس وقت انہوں نے ایک دفعہ بھی بتوں کے بارے میں نہیں سوچا، صرف توحید پر ہی تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مشکلات تھیں، اور مشکلات میں انسان کا سب سے بہترین ورژن باہر نکلتا ہے۔ جیسے انہوں نے آسانی دیکھی تو سب سے پہلے انہوں نے بت کی فرمائش کی۔ اسی لیے دوبارہ آیت 29 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ثابت قدم رہیں، اپنی ایمان اور اپنے تقوی کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر انسان کے پاس تقوی ہے تو لازماً پھر اللہ اس کو فرقان دے گا۔ یعنی جنگ بدر فرقان کا دن تھا، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ فرقان کا دن اس لیے دیا کیونکہ مسلمانوں نے مسلسل حق کے لیے جہاد کیا، مسلسل نبی کا ساتھ دیا، ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے آج ان کو فرقان دکھا دیا، اور اگر وہ مزید تقوی کے راستے پر رہیں گے تو اللہ ان کو مزید فرقان دکھائے گا، یعنی اللہ مزید ان کی زندگی میں ایسے معجزات بھیجے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرقان کے علاوہ اللہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکت ڈالیں گے۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ مسلمانوں سے پرفیکشن نہیں مانگ رہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کیریکٹر فلالیس ہونا چاہیے، کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی غلطی نہ کی ہو تبھی اللہ ان کو فرقان دے گا، اللہ یہ نہیں کہہ رہے۔ ویسے بھی اس سورہ کے شروع میں کیا اللہ نے مسلمانوں کی جہاں پر غلطیاں تھیں، جہاں پر ان کا ایمان میں کمزوری تھی، کیا اللہ نے وہ تمام چیزیں ایکسپوز نہیں کی؟
کہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کچھ مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے فیصلے پر شک کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو اس وقت دشمن سے گھبرائے ہوئے تھے، بلکہ اس حد تک ان کی ایمان میں کمزوری تھی کہ اللہ کے لیے ڈائریکٹلی انٹروین کرنا ضروری ہو گیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جنگ بدر کے دوران اللہ نے کتنے معجزات بھیجے، صرف اس لیے تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، ان کا ایمان سٹرونگ رہے۔ تو جہاں پر اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جنگ بدر کے شروع میں بھی کچھ مسلمان ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا، تو اللہ نے پھر ان کو فرقان کیوں دیا؟ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرقان حاصل کرنے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمان پرفیکٹ ہونا چاہیے، پرفیکشن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ فرقان حاصل کرنے کے کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ پرفیکشن اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ پرفیکشن صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان اپنے ایمان کو امپروو کر سکتا ہے۔ کسی انسان کا ایمان اس لیول پر نہیں آئے گا جس میں وہ یہ کہہ سکے کہ اس کا ایمان فلالیس ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ لہٰذا اللہ فرقان کے لیے پرفیکشن نہیں مانگ رہے، تقویٰ مانگ رہے ہیں۔ یعنی انسان محنت کرے، کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی۔ جب وہ غلطی کرتا ہے بھاگ کے واپس اللہ کے پاس جائے، فوراً توبہ کرے، اپنی کمزوریوں کو، اپنے خوف کو اوورکم کرنے کی کوشش کم از کم کرے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایسے انسان کے پاس تقویٰ ہے، ایسے انسان کو پھر فرقان ملے گا، اس کی زندگی میں برکت ہوگی اور ساتھ ہی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لہٰذا یہ کہنے سے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ غلطی نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بار بار فرقان نہیں بلکہ سزائیں دیں کیونکہ وہ جان بوجھ کے غلط کام کرتے تھے۔ ان کے اندر تقویٰ ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ اپنے دلوں کو فتنہ سے صاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دل کو فتنہ سے صاف کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ بار بار اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی بیہیویئر کو آبزرو کریں۔ جتنا آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں گے اتنا ہی آپ اپنے دل کو صاف رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے پاسٹ میں جا کے اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ کتنی دفعہ اللہ نے آپ کی مدد کی تھی، تاکہ آپ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں اور ساتھ ہی آپ اپنی زندگی کا مقصد نہ بھولیں، فتنس کے پیچھے نہ بھاگیں، اللہ کے پیچھے بھاگیں۔ اسی لیے اللہ مسلمانوں کو یاد کرواتے ہیں آیت 30 میں کہ جب وہ مکہ میں تھے تو ان کی تعداد کتنی کم تھی، قریش کے لوگ کس حد تک پلاننگ کر رہے تھے تاکہ وہ اسلام کو ختم کر سکے یا وہ نبی کو قتل کر سکے، لیکن اتنی محنت کے باوجود، اتنی دولت اور قوت کے باوجود وہ نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ اسلام کو پھیلنے میں روک نہیں سکے۔ لہٰذا انہوں نے بہت پلاننگ تو کی تھی لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ بھی پلان کرتا ہے اور سب سے بہترین پلان کرنے والا خدا ہی ہے۔ لہٰذا مسلمان یاد رکھے کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے دشمن سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات اس وقت اللہ کیوں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں؟ کیونکہ بدر کے شروع میں وہ مسلمان جن کے دلوں میں دشمن کے لیے خوف تھا، اللہ ان کو بتا رہے ہیں اب وہ خوف ختم کر دیں۔ اب آپ کو فرقان مل گیا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب ہمت کے ساتھ دشمن کا سامنا کرے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کامیابی لازماً آپ کی ہوگی۔ لیکن ظاہرہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے آیات بھیجنے کے باوجود مسلمانوں کا بھی ارلی ٹریننگ پیریڈ تھا۔ اللہ نے ان کو بار بار فتنس کے بارے میں خبردار کیا، اپنے دل کو صاف رکھنے کے بارے میں ہدایت دی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جنگ احد میں بہت سے مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں۔ یعنی اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انسان کب فتنس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان غلطی سے فتنس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، اس کی ایمان میں کمزوری آئے، تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو سزا نہیں دی بلکہ فوراً معاف کر دیا تھا۔ اسی لیے ہم بھی اپنی زندگی میں جب اچانک فتنس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے آپ کو اپنی بیہیویئر سے سمجھ آ جائے کہ آپ غلط راستے پر ہیں تو توبہ کر کے واپس سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ بار بار گلٹ میں رہنا، اپنے آپ کو سزا دینا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا کیونکہ آپ فتنس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے تھے، یہ چیز غلط ہے۔ کیونکہ جب اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ بلکہ ان آیات میں آپ ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے آیات کے شروع میں اللہ تمام مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ آیات اس میں ایسے ہیں جس میں اللہ خاص نبی سے بات کر رہے ہیں، صرف نبی سے۔ مثلاً یہ آپ آیت 33 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جب اللہ تمام مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں تو خاص پھر نبی سے بات کیوں کرتے ہیں؟
یہ ممکن ہے کہ یہاں پر جنگ بدر کے بعد اللہ نبی کو ری ایشورنس دے رہے تھے کہ جو بھی انہوں نے اس سے پہلے مشکلات دیکھیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور آج جو ان کو یوم فرقان ملا ہے یہ ان کی اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد انعام ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں بھولے کہ کچھ سال پہلے نبی کے ساتھ طائف میں کیا ہوا تھا، اللہ نہیں بھولے کہ اس وقت ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ یہ نہیں بھولے کہ اس وقت ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، وہ دوبارہ طائف میں نہیں جا سکتے تھے، مکہ میں بھی انٹر نہیں ہو سکتے تھے، ان کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ ہر شہر میں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اللہ کو یاد ہے کہ اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمزوری کی شکایت کیسے اللہ سے کی تھی، کیسے انہوں نے اس وقت یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تمام قوت اور طاقت، فوج، ہر چیز اپنے کافروں کو دے دیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کام ہے دین کی دعوت دینا، دین کو پھیلانا، تو جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ دین کی دعوت کیسے دیں گے، دین کو کس طریقے سے پھیلائیں گے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ کو یاد ہے کہ نبی نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اگر آپ اس میں راضی ہیں تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ لہٰذا اب یوم فرقان کے بعد اللہ جب خاص نبی سے بات کرتے ہیں، اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب اس وقت پورا عرب نبی کے خلاف تھا، پورا عرب پلاننگ پہ لگا ہوا تھا کہ نبی کو وہ کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، اللہ بھی پلان کر رہا تھا، اللہ اس وقت خاموش نہیں تھا، اور آج اللہ کی پلاننگ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کیونکہ آج مسلمانوں کو یوم فرقان مل گیا ہے۔ یعنی جب رسول اور رسول کے ساتھ جو چند مسلمان تھے، جب ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، اللہ وہ چیزیں دیکھ کے راضی نہیں تھا، خوش نہیں تھا، لیکن ساتھ اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکلات دیکھنا بہت ضروری ہے، ان کی اپنی کیریکٹر بلڈنگ اس میں ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمان یہ نہ سوچے، یا نبی اس وقت یہ نہ سوچے کہ اللہ خاموش تھے، اللہ بھی ساتھ ساتھ پلان کر رہے تھے، اور آج پورا عرب اللہ کے پلان کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر مسلمانوں سے اور نبی سے بات کرنے کے بعد اللہ قریش کو یاد کرواتے ہیں کہ آج اگر بدر کے دن ان کو سزا ملی ہے تو کیا یہ وہی سزا نہیں ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہے تھے؟ جب نبی ان کو بار بار مکہ میں خبردار کر رہے تھے اور وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں، ہمیں کوئی بہت زبردست قسم کی سزا دیں، ثابت کریں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس وقت اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سزا نہیں بھیجنا تھا جب ان کے اپنے رسول مکہ میں تھے، اس وقت رسول کو مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ اللہ کافروں کو مزید ابھی وقت دے رہے ہیں، ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی عذاب کا وقت یا کوئی سزا نہیں آ سکتی۔ لیکن جیسے وہ وقت ختم ہوا، جیسے نبی کو مکہ چھوڑنے کی اجازت ملی، اب وہی عذاب کا وقت آ گیا ہے جس کا ذکر قریش خود کرتے تھے، جو قریش خود کثرت سے مانگتے تھے، لیکن اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ اب عذاب پتھروں کے بارش کے ذریعے نہیں آئے گا، اب اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دے گا، اور وہ ہے ذلت۔ یعنی وہی مسلمان جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غلام ہے، یہ غریب ہے، فقیر ہیں، اللہ ان کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ قریش کو انہی مسلمانوں کے ہاتھ شکست دیں گے تاکہ ان کو ذلت ملے، اور تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اصل قوت، طاقت، سٹیٹس صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ مسلمانوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، ان کا ایمان بھی مضبوط کر رہے ہیں، کافروں کو بھی ایک پیغام دے رہے ہیں، اور ساتھ اپنے رسول کو نہیں بھول رہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب طائف کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ اللہ جس میں آپ راضی ہیں اس میں راضی ہوں، تو آج وہ جان لے کہ اس میں اللہ راضی ہے۔ جب مسلمان نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے دشمن کا سامنا کرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اس میں اللہ راضی ہے۔ بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان آیات کا اثر نبی اور مسلمانوں کے دلوں پر کیا ہوگا۔ یعنی جب آپ ایک بہت مشقت کی زندگی جئیں اور اچانک اللہ آپ کو فرقان دے دے، اور فرقان کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو بتا دے کہ اس وقت جب آپ کی زندگی بہت مشکل تھی تو اللہ خاموش نہیں تھے، اللہ اس وقت پلاننگ کر رہے تھے، اللہ آگے آپ کی کامیابی کی پلاننگ کر رہے تھے، تو خود سوچے دل میں اچانک اللہ کی کتنی محبت آ جاتی ہے، اچانک دل کو کتنا زیادہ سکون ملتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، فرقان صرف تب ملتا ہے جب انسان ثابت قدم رہے، مشکل کے باوجود وہ گیو اپ نہ کرے۔ السلام علیکم۔